اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے سورہ توبہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کیا ہوا ہے۔ آج کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 سے 35 تک ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے، یہ پروگرام خالصتاً دین کی تبلیغ کے لیے ہے، دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور آپ کا حصہ یہ ہے کہ آپ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ کریں۔ یہی آپ کا حصہ ہے۔ آپ کی وساطت سے یہ کسی کے کان میں آواز پہنچ جائے گی تو اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ اللہ آپ کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، پکڑا انہوں نے عالموں اپنوں کو۔ کنہوں نے؟ یہود و نصارہ نے، یعنی یہودیوں نے، کافروں نے، مشرکوں نے اپنے عالموں کو پکڑا اور درویشوں اپنوں کو پروردگار۔ بہت سخت جملہ ہے یہ ناظرین، کہ انہوں نے اپنے عالموں کو اور درویشوں کو اپنا پروردگار مانا۔ یہود و نصارہ نے، مشرکین مکہ نے اپنے راہبوں کو، اپنے عالموں کو اپنا رب مانا، پروردگار مانا، سوائے اللہ کے۔ اور مسیح علیہ السلام بیٹا مریم کے کو، یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا مانا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن میں، ان کی اپنی کتب میں، تورات و زبور و انجیل میں کہیں بھی حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا گیا۔ یہ حضرت مریم کا بیٹا ہے، اور مریم کے بیٹے کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور نہیں حکم کیے گئے مگر یہ کہ بندگی کریں معبود ایک کی، الٰہًا واحد۔ ناظرین، یہ الفاظ انتہائی قابل غور ہیں، تمام امت کے لیے، تمام قوموں کے لیے، تمام مسالک کے لیے۔ الٰہًا واحد وَإِلَٰهًا واحد، معبود ایک، اللہ ایک، الہ ایک، مالک ایک، مشکل کشا ایک، رہبر و رہنما ایک، مددگار ایک، حاکم الحاکمین ایک۔ اور یہ حکم نہیں کیا گیا کہ ایک رب کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرو، ایک رب کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگو، ایک رب کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بناؤ۔ نہیں، لا الہ الا ہوا سبحانہ عما یشرکون۔
نہیں کوئی معبود مگر وہ، یعنی صرف اللہ، پاکی ہے اس کو اس چیز سے کہ شریک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ جو بھی شریک کرتے ہیں وہ مجرم ہیں، وہ گناہ گار ہیں۔ میری ذات کے ساتھ، میری صفات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ارادہ کرتے ہیں یہ کہ بجھا دیں روشنی اللہ کی کو ساتھ منہوں اپنے سے، اور نہیں قبول رکھتا اللہ مگر یہ کہ پورا کرے روشنی اپنی کو، اور اگرچہ ناخوش رکھیں کافر۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکوں کافروں کی حرکات پہ بڑی گہری بات کہی ہے کہ یہ اپنے منہوں سے کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اپنے منہوں سے پھونکے مار مار کے اللہ کی روشنی بند کر دیں، اللہ کا جو نور ہے اس کو بجھا دیں، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ حاکم الحاکمین ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کے ارادوں سے یہ چراغ نہیں بجھ سکتے۔ اللہ کے دین کا، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کا، اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن کا جو نور ہے اس کو یہ نہیں بجھا سکتے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ۔ وہی ہے جس نے بھیجا رسول اپنے کو ساتھ ہدایت کے، یعنی وہی اللہ ہے، وہی حاکم الحاکمین ہے، وہی قادر مطلق ہے جس نے اپنے نبی کو بھیجا ہدایت کے ساتھ۔ ہدایت کیا ہے؟ روشنی کیا ہے؟ نور کیا ہے؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم نور ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، رہنمائی ہے، تمام قسم کی اس میں رہنمائی ہے، تمام قسم کی اس میں احکامات ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کو اللہ نے دے کر بھیجا۔ ودین الحق، اور دین حق، تو کہ غالب کرے اس کو اوپر دین سب کے۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہ بات اور واضح ہو گئی کہ جب دین حق آ گیا، قرآن مجید آ گیا، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آ گئے، تو تمام ادیان ختم ہو گئے، تمام ادیان کٹ گئے، تمام ادیان کے راستے بند ہو گئے، تمام شریعتیں موقوف ہو گئیں۔ شریعت محمدی اور قرآن مجید، یہ ہے آخری قانون، یہ ہے آخری کتاب، یہ ہے آخری نبوت، اور یہی چلے گی قیامت تک۔ اور یہی اللہ نے فرمایا، اور دین حق تو کہ غالب کرے اس کو اوپر دین سب کے، یعنی سب دین جو پیچھے گزرے ہیں، تمام انبیاء، تمام کتب، ان سب پہ اس دین کو غالب کرے۔ اور اگرچہ ناخوش رکھیں مشرک، یعنی مشرک جو ہیں ان کو یہ بات بالکل پسند نہیں کہ ان کی کتب پر، ان کے دین پر، ان کے انبیاء پر آخر الزبان نبی جو ہیں وہ
بندش کا فتویٰ لگا دیں، بندش لگا دیں، دین کو بند کر دیں، کتب کو بند کر دیں، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار ورہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تحقیق بہت عالموں میں سے اور فقیروں میں سے البتہ کھا جاتے ہیں مال لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول کر، اور بند کرتے ہیں راہ خدا کی سے، اور جو لوگ کے جمع رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے اس کو بیچ راہ اللہ کے، پس خوشخبری دے ان کو ساتھ عذاب درد دینے والے کے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے صاف صاف احکام نازل کر دیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جھوٹ سے، فریب سے، دغا سے، دھوکے سے بہت عالموں کا، بہت لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اور ان کو اللہ کے راستے سے پر چلنے نہیں دیتے، گمراہ کرتے ہیں، بہت سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، دردناک عذاب اللہ کی طرف سے آنے کو ہے، یہ ان کو بتا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فبہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن کے گرم کیا جائے گا اوپر اس کے آگ دوزخ کی سے، پس داغ دیے جائیں گے ساتھ اس کے ماتھے ان کے، اور کروٹیں ان کی اور پیٹھیں ان کی، یہ ہے جو جمع کیا تھا تم نے واسطے جانو اپنی کے، پس چکھو جو کچھ کے تھے تم جمع کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی پیشین گوئی کی، دردناک عذاب کا حکم دیا، دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ سونا چاندی دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور گرم کرنے کے بعد ان لوگوں کو جو ان کو جمع کرتے ہیں ان کی پیشانیاں، ان کی پشت، ان کی سائڈیں، ان کے کمر، اس کے بازو و دیگر تمام رخ، کروٹیں، پہلو، ان کو ان گرم چاندی سے، گرم سونے سے داغا جائے گا، اور پھر یاد دلایا جائے گا کہ یہ وہی سونا چاندی ہے جو تم جھوٹ اور فریب سے اکٹھا کرتے تھے، آج مزہ چکھو اس کا۔ اللہ ہمیں ایسے فریب سے، ایسے جھوٹ سے، ایسے دغا سے، ایسی برائی سے محفوظ رکھے، اپنی رحمت سے، اپنی محبت سے۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔